السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. پاکستان کے نئے آرمی چیف کا تقرر ہو چکا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کل تک کہ شاید ایوان صدر کی جانب سے سمری کو روکا جائے یا عدالت جایا جائے، کوئی لیگل بیٹل سٹارٹ ہو جائے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی جب صدر نے عمران خان صاحب سے لاہور آ کے ملاقات کی، اور اسی دن جس دن سمری موو ہوئی، صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیے. تحریک انصاف نے یہ تاثر دیا کہ ان کو بھی ڈیزگنیٹڈ آرمی چیف پر مکمل اعتماد ہے. لیکن ماضی میں نون لیگ کی طرف سے ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو اپنے سیاسی مخالفین کا، یعنی عمران خان کا جو نون لیگ کے مخالف ہیں، جنرل عاصم سلیم کو ان کا مخالف بنا کر پیش کیا جاتا رہا. جنرل عاصم کو متنازع بنانے کی ایک کوشش تھی جو ہم نے دیکھی. البتہ تقرری کے بعد ہونے والی جو صورتحال بنی، تمام فریقین کی طرف سے جو اعتماد کا اظہار کیا گیا وہ سیاسی استحکام کے لیے خوشائند ہے. اور اس سے پہلے ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو اپنا الوداعی تقریر کی وہ بھی بڑی اہم تھی. فوجی قیادت کی سیاست سے متعلق پالیسی پر کچھ اہم سٹیٹمنٹس دی گئیں. ان میں سے سب سے اہم یہ تھا کہ ادارے نے پچھلے سال فروری میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ سیاست میں مداخلت نہیں کی جائے گی. اب بادی النظر میں تو یہ کہا تو گیا، لیکن کیا یہ نئی پالیسی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی آگے لے کر چلیں گے، اور کیسے چلیں گے، اور کیا وہ ایسے فوری اقدامات ہیں جن سے ادارے کا سیاست سے باقاعدہ پرے رہنے کا امیج ابھرے گا؟ فیصل واڈا کی بھی بات کرنا کچھ ضروری ہے کیونکہ ان پر تاحیات نااہلی تھی اور وہ آج سپریم کورٹ کی جانب سے ختم ہو گئی. فیصل واڈا کی نااہلی کو 5 سال کی نااہلی میں تبدیل کر دیا گیا کیونکہ معزز عدالت کے کہنے پر انہوں نے معافی مانگ لی، اور مسلسل ہر فورم پر اس سے پہلے وہ جھوٹ بول کر بالآخر معافی ملنے کے وہ اہل ہو گئے اور اسے قبول کیا جانا یہ ایک نئی نظیر بنی ہے. اور کیا اس کا فائدہ اب نواز شریف صاحب کو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے. ایک طرف ایسے وقت میں ان کو معافی ملی جب وہ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور ٹاک شوز میں عمران خان کے ایکشنز پر عوام کے سامنے نئی رائے رکھتے ہیں، اور دوسری طرف عدالت ان کو بڑا ریلیف دے دیتی ہے. یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اٹھ رہے ہیں کہ وہ یہ ایسی کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو نہ ہوں. تو اسی کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ادارے نے سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہوئی ہے. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح طاہر ملک صاحب موجود ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا جی، آپ سنائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. سر یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آگے؟ سب سے پہلے تو کچھ بات کر لیتے ہیں نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے. کیا وہ چیزیں ہوں گی بڑی میں آپ سے صرف ایک چیز یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جنرل باجوہ کی پالیسی وہ لے کے آگے چلیں گے، کیا وہ ایسی چیزیں ہوں جو نہ کرے ادارہ تو ہم یہ سمجھیں کہ جناب دے مین بزنس؟ دیکھیں، 2 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں. ایک تو جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا میسج کیا ہے. ان کا یہ کہنا کہ فیبری اس سال سے ہم نے فیصلہ کیا ادارے نے کہ ہم سیاست میں نہیں مداخلت کریں گے، تو اس کا برڈن ٹو پروف نئے چیف پہ ہوگا. اس کے 2 بڑے آسان سے ٹیسٹ ہیں. پچھلے سال فروری میں نہیں، جب بھی انہوں نے وہی میں کہہ رہا ہوں برڈن ٹو پروف نئے چیف پہ آ گیا نا، کیونکہ ایک ادارے کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ادارے پہ اب یہ نئے چیف پہ یہ دباؤ ہے کہ کیا الیکشن جو ہے وہ ایک فیئر اور ایک مناسب ٹائم پہ ہوتے ہیں، نمبر 1. اور اس سے بھی بڑا جو سوال ہے کہ کیا پاکستان میں یہ ابھی تک کوئی ایسے الیکشن نہیں ہوئے جس کو ہم میجورٹی کہہ سکے کہ یہ منصفانہ ہے. تو میرے خیال میں نئے چیف پہ جو جس کانٹیکس میں آپ بات کریں، صرف 2 ہی چیلنجز ہیں کہ ایسے وقت میں الیکشن کرائے جائیں جب زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی مان لے، نمبر 1. نمبر 2، اور یہ ایک کنسنسس ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ ادارہ جو ہے نیوٹرل ہے اور اس نے الیکشن فیئر کرانے پہ اپنی انرجی لگائی ہے. نہیں، یہ برڈن ٹو پروف ہے. آپ نے سوال جو کیا، میں نے کہا ان کے لیے چیلنج کیا ہے، یہ ان پہ چیلنج ہے. اور ایک کو کمنٹ میں اور کرتا چلوں. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب نے جو کمال کیا وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے بڑے آرام سے جو ایک بڑا خاموش سے یو ٹرن یہ لیا ہے کہ 1 مہینہ وہ ایک تعیناتی پہ کھڑے رہے کہ اس میں میرٹ ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، صدر کے ساتھ کھیلوں گا. انہوں نے ایک دم ریلائز یہ کیا ہے کہ نئے چیف جو آئے ہیں ان کو یہ میسیج دیا جائے کہ جناب آپ الیکشن کرائیں، آپ کا ہمارا کوئی اختلاف نہیں. وہ اختلاف ایک شخصیت سے تھا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ جن کی بات کرتے تھے وہ کوئی اور ہوں اور وہ لگے نہ ہو؟ نہیں، عمران خان صاحب نے... آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ وہ جنرل عاصم کی بات کرتے؟ نہیں، میں خان صاحب نے جو بڑے طریقے سے، میں بڑی کامیابی سے، میں لاسٹ ایک فکرہ دے دوں. خان صاحب نے بڑے خوبصورتی سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے میسیج یہ کرایا کہ ہماری لڑائی ایک فرد کے ساتھ ہی جو ریٹائر ہو گیا، ہماری ادارے سے کوئی اختلاف نہیں. یہ خان صاحب نے ایک نئی ٹرن لی ہے. نیا نہیں، پہلے بھی وہ یہی کہتے تھے کہ ہم افراد کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پورے تنقید نہیں کرتے. خیر، جنرل عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں، ان سے سب معاملے پہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا. سب سے پہلے میں ایز اے پروفیشنل سولجر آپ کے تاثرات اور آپ کے خیالات لینا چاہ رہا ہوں، ناٹ ایز اے پولیٹیکل لیڈر، کیونکہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی وابستہ ہیں.
یہ بتائیے گا کہ جنرل باجوہ نے جو کہا کہ پچھلے سال فروری میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست سے دور رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، جنرل عاصم اسی لیگیسی کو لے کر آپ آگے چلیں گے، جو کہ لگ رہا ہے، جو کہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، لیکن اٹ از سین ٹو بی ڈن، یہ صرف کہنا تو کافی نہیں، وہ کیا ایسی چیزیں ہوں گی جو کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی تو یقین آئے لوگوں کو کہ باقاعدہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اس پر یقین آ جائے سب کو؟ دیکھیں، میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر دیکھیں ہر ادارہ سبق سیکھتا ہے، اور وہ جو کچھ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا پچھلے کئی دہائیوں سے، اور بہت سی جگہ پہ بلکہ جب بھی ملٹری کی انٹرونشن ہوئی تو ملک پیچھے گیا، اور سیاست کے اندر مداخلت افواج کی کبھی بھی نہ آئین اجازت دیتا ہے، نہ یہ ملک کے مفاد میں کبھی ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حالت میں ابھی ملک ہے، آئی ایم شور کہ عاصم منیر صاحب یہ پوری ایفرٹ کریں گے کہ یہ بالکل نیوٹرل رہیں، غیر جانبدار رہیں، اور ان کا یہ جو فوج ہے ہماری، یہ صرف ان پارٹیوں کی نہیں جو حکومت میں ہے، یہ ان کی بھی ہے جو اپوزیشن میں ہے، یہ ہر طبقہ فکر کی ہے، یہ قومی حکومت، قومی فوج ہے. اور میں چونکہ خود 38 سال اس میں رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ افواج کے اندر ہمارا مطمع نظر صرف ایک ہوتا ہے کہ ملک کا چپے چپے کا تحفظ کرنا ہے. ہم بخدا بالکل صوبوں کی باؤنڈری کو بھی نہیں دیکھتے. وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس ہوتا رہا ہے نا جنرل صاحب، تک ملک کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ بالکل دیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. تو وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی کا اگر دونوں فریقین جو اس وقت کی حکومت اور اپوزیشن ہے وہ مظاہرہ نہیں کرتے، چونکہ ایک بہت بڑا رول رہا ہے پاک فوج کا ان معاملات کے اندر تصفیہ کرانے کے حوالے سے، تو کہیں نہ کہیں یہ گھسیٹ کے دوبارہ ان کو لے آئیں، ایسا کچھ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، میں نے یہ کل اپنے مختلف انٹرویوز میں بھی کہا ہے اور آج سٹیٹمنٹ بھی کہا ہے کہ ٹاپ جو پریارٹی ہے ہمارے افواج کی لیڈرشپ کی، وہ تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے آرمی کے کریڈیبلٹی کو اور اس کے امیج کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے اس کو ڈیمیج کنٹرول کریں اور اس کو بحال کریں. سیکنڈلی میں نے یہ بھی کہا کہ آلدو یہ پولیٹیکل ریڈلز کو کھولنا پالیٹیشنز کا کام ہے اور اس کا بیسٹ فورم پارلیمنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس حد تک پہنچ جائیں کہ ایک دوسرے سے آپ سینگ اڑا بیٹھیں اور میں نہ مانوں اور کسی طریقے سے بھی نہ ہوئیں، تو پھر افواج پاکستان کی قیادت آگے آ کے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. بیکاز جب آپ ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو آپ کی معیشت افیکٹ ہوتی ہے، آپ کی فارن پالیسی افیکٹ ہوتی ہے، آپ کا ایک بین الاقوامی سطح پہ امیج ہوتا ہے، اور آپ کی قومی سلامتی مجروح ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایک سٹیج پہ جنرل وحید کاکڑ صاحب آگے آئے تھے اور انہوں نے آپس میں ان کا کچھ کرایا تھا. جنرل وحید کاکڑ تو پولیٹیکل نہیں تھے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ موقع آئے اور سیاسی لیڈروں کے اندر وہ بصیرت آ جائے، وہ میچورٹی آئے. آج بھی جنرل صاحب الیکشنز کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ اگین ایز اے ریٹائرڈ آرمی آفیسر اس پہ دیجیے گا کہ ابھی جو اس وقت دھینگا مشتی چل رہی ہے وہ اس پہ ون پوائنٹ ایجنڈا جو تحریک انصاف کا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کروائیں، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے چکر ہی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جس ٹائم پہ ہیں اس سے بھی آگے چلے جائے معاملہ. تو یہاں پر کچھ ایک جو کئی کوارٹرز کی طرف سے ایک خواہش ظاہر کی گئی ہے کہ یہ ایک تصفیہ کرا دیں، یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کرا دیں، اس کے بعد آپ سکون کریں. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جائز خواہش ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کی جو ڈیٹ کا ہے نا، یہ تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. ایک حکومت آئی ہے جس کے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہے اور وہ آئے ہیں ریلکٹنٹلی، اور پھر انہوں نے آ کے میجر ڈیسیژن لیے ہیں اور اس کا ان کے اوپر فال بیک ہوا ہے، انہوں نے پولیٹیکل پرائس پے کی ہے. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیمیج کنٹرول کریں، ملک کو ایک سیدھی لائن پہ لگائیں اور جو ان کے پاس پریسکرائب ٹائم ہے اس کے اوپر الیکشن کریں. ابھی دوسری پارٹی کو یہ غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے کہ جی ہماری تو لینڈ سلائیڈ ہو جائے گی تو اس لیے آج ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں برطانیہ کے اندر
ایک جماعت کے اندر کتنا تغیر ہے جس سے پرائم منسٹر بدل رہے ہیں, اوپر نیچے ہو رہے ہیں, لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نیشنل الیکشنز کرا دیں وہاں بھی تاکہ یہ ہو جائے. ویسے جنرل صاحب مجھے صرف ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا. یہ جو آپ نے برطانیہ والی بات کی ہے, یہ ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہے کہ وہاں پر بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بننے والی حکومتیں قائم نہیں رہتی. اس سے تو بلکہ پاکستان کو سیکھنا چاہیے کہ وہ زیادہ دیر تک یہ برقرار, اور اس طرح کے معاشرے کے اندر جہاں پہ بہت مضبوط جمہوریت ہے برطانیہ میں, ادھر نہیں رہتی, تو ادھر کیسے معاملہ بنے گا؟ اور وہ بھی 13 جماعتوں کا اتحاد, ان کے ایک پارٹی کے اندر معاملہ نہیں ختم ہو رہا. اکبر یہ دیکھو, برطانیہ میں نو کانفیڈنس جو ہے وہ ان کی ہاؤس آف کامنز کے لیول پہ نہیں ہوا, یہ ان کی ود ان پارٹی لیڈرشپ کی چینجز کی بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ڈیوڈ کیمرون صاحب کی دفعہ تو اپوزیشن کے اس سے ہوا تھا جب اس کا بریگزٹ کا معاملہ آیا تھا, پھر اس کے بعد ان کی اپنی پارٹی کے اندر یہ معاملہ بنا. لیکن آپ یہ بات سمجھے نا, دیکھیں دونوں طرف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کی اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی ہے. دونوں پارٹیز یہ چاہتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پبلک کی پذیرائی حاصل کریں, ووٹ حاصل کریں, حکومت بنائیں اور اپنے مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ کریں. جیسے تحریک انصاف کی یہ خواہش ہے کہ آلدو مہنگائی کی وجہ سے اور اس وقت ان کے حالات دیگر نئے آرمی چیف کا اس میں رول نہیں, نو کانفیڈنس کے بعد. جنرل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ کی پارٹی نے اپنا عاصم منیر صاحب کو نامزد کیا ہے, تو وزیر اعظم پاکستان نے نواز شریف صاحب سے بھی ان سے صلاح مشورہ کیا. کون سی ایسی کوالٹی آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھی ہے کہ 6 میں سے انہوں نے عاصم منیر صاحب کو آرمی چیف بنایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات تھی کہ سینیارٹی کم میرٹ کم سوٹیبلٹی یہ سارے کو انسائڈ کر گئے ایک جگہ پہ. یہ سیلڈم ہوتا ہے, بیکاز ٹاپ کے آپ یہ دیکھیں کہ ہر آفیسر کو اس کے رینک میں اسیس کیا جاتا ہے. جب ایک بریگیڈیئر بنتا ہے, ایک گڈ کرنل may not become a successful brigadier. سملرلی جب ایک بریگیڈیئر سے میجر جنرل بنتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایز اے بریگیڈیئر اس کی پرفارمنس کیا تھی. اسی طرح سارے لیفٹیننٹ جنرل جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں وہ پروفیشنلی تو کوالیفائڈ ہوتے ہیں, لیکن اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, ہیلتھ ایشوز آتے ہیں, ڈسپلن کے ایشوز آتے ہیں, کئی اور ان کی امپلائمنٹ کی بات آتی ہے تو ان میں سے چنا جاتا ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ سینئر موسٹ جو ہے وہ کمپیٹنٹ بھی ہو, سینئر بھی ہو اور سوٹیبل بھی ہو. تو جو ہے ہمارے عاصم منیر صاحب. جنرل صاحب میں ایک چھوٹا سا سوال اور لاسٹ سوال. نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ڈیفینیٹلی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ وہ کون سے جنرل صاحب کو آرمی چیف بنائیں گے, مگر ان کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ کانفلکٹ میں گئے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اس بار انہوں نے پہلے نمبر پہ لے لیا, حالانکہ یوزلی وہ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ جاتے ہیں؟ ڈیڈ ہی لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ دیکھیں میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی, یہ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, اور میں تو چونکہ اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی بصیرت کے مطابق جو پروفیشنلی بیسٹ ہو, جو اپنی فوج کے لیے سوٹیبل ہو, ملک کے لیے سوٹیبل ہو, ایسے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب اپنی سمجھ اور عقل کے مطابق وہی فیصلہ کرتے رہے, لیکن نمبر 1 بھی لوگ ہوتے رہے ہیں. ناٹ نواز شریف صاحب, ایون میں جب ملٹری سیکٹری تھا تو جہانگیر کرامت صاحب نمبر 1 تھے, سی جی ایس تھے, اور اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, تو ان کو بنایا گیا تھا. تو ابھی یہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے اس کی ایک اوتھ ہے, اور وہ کبھی بھی کسی پارٹی کو پروموٹ کرنے یا ڈیموٹ کرنے میں نہیں کام کرتا. سم اپ کرنے میں نے لاسٹ کوسچن کی طرف جانا. جنرل صاحب کی بات یہ کہ جو مرضی فیصلہ کر لیں ہونا وہ یہ جو ہونا ہے. جنرل صاحب یہ بتائیں کہ جنرل باجوہ کے دور کو, 6 سالہ دور کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سم اپ کیجئے گا ذرا, پھر اس کے بعد ہم نے بریک لینی. سر دیکھیں, جنرل باجوہ صاحب کی یہ سیارہ مجھ سے نہ لکھوائیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کہ ایک تو ایکسٹینشن کا جو فاصلہ ہوا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی ایکسٹینشنز اپریشیٹ نہیں ہوتی ہیں, افواج پاکستان ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو. ریلکٹنٹلی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پاور ہے جو رولز کے اندر پرائم منسٹر کی, لیکن میں نے تو ابھی ریکمینڈ اپنی پارٹی میں کیا ہے کہ یہ بھی کرٹیل کر دیں کہ 1 ایئر کی ایکسٹینشن ان ایکسٹریم کیسز جہاں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر ہوئی ہو یا قوم ایٹ وار ہو تو آپ کریں, ادروائز روٹین میں وہ چلنا چاہیے. دیکھیں باجوہ صاحب نے بہت سے لیول کے اوپر ایون سب سے بڑا آپ کی رائے کے اندر کافی سارے ہیں, وہ بلکہ جو لاسٹ الوداعی تقریب تھی, خطاب تھا جس میں, وہ اس میں کافی سارے کارنامے بتائے بھی کہ آپ کی نظر میں سب سے بڑا ان کا جو کارنامہ رہا ہے جنرل باجوہ صاحب کا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور کے اوپر
نہ صرف افواج پاکستان کے اندر اپنی جو ایفرٹ کی کمبیٹ وردینس کو بڑھانے کے لیے، بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ انہوں نے جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ملٹری کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھے. ٹل اینڈ ان کو دیکھو کہ خواہ وہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز تھے، یورپ تھا، امریکہ تھا یا چائنا تھا، ساری کنٹریز نے ان کو ہائیسٹ تقریباً ایوارڈز دیے تھے ڈپلومیٹک اور انہوں اچیومنٹس ہیں نے جنرل اپنی مدد کرتے رہے. مگر جنرل صاحب آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی تو آپ کی پارٹی نے 2 دن کی ایکسٹینشن تو اب بھی دے دی ہے. دیکھیں وہ ایکسٹینشن تو ایک خاص وہ پرپز کے لیے ہے نا، وہ اس لیے تو نہیں ہے چونکہ سینئر موسٹ ہے، ان کی کنسیڈریشن ہو رہی ہے، بٹ لانگ ٹرم جو ایکسٹینشن ہے 3 سالوں کی، وہ میرے خیال میں اور ایون 1 ایئر کی بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. چھوٹی ٹھیک ہے، بڑی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. یہ صرف ازرائے تفنن بات ہو رہی تھی. بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب کا کل کیا پلان ہوگا؟ الیکشنز انہوں نے مطالبہ کرنا جا کے راولپنڈی میں، لیکن کیا ایسا ڈیفرنٹ ہوگا اس دفعہ کہ ان کا مطالبہ مان لیا جائے؟ اور خطرات کیا ہیں؟ بڑے سیریس قسم کے جو تھریٹس حکومت، وفاقی حکومت بھی بتا رہی ہے، پنجاب میں کیا ہیں؟ ان سب صورتحال کے اوپر بات کریں گے. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہم نے بات کرنی ہے، عمران خان صاحب راولپنڈی جا رہے ہیں، کل وہاں پہ جا کے دھرنا دیں گے، جلسہ ہوگا اور واپس آ جائیں گے. کیا آگے پلان ہوگا؟ اس پہ کچھ ہمیں بھی کنفرمیشن چاہیے تو وہ آج جانیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی پچھلے سیگمنٹ کے اندر کہ جنرل باجوہ کا ٹینیور ملک صاحب ختم ہو گیا، 29 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ جو بیٹون ہے وہ حوالے کر دیں گے جنرل عاصم منیر صاحب کے. ان کا یہ جو سنہری دور گزرا ہے اس میں آپ کیا ان کی خدمات ایسی سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی نظر میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سرونگ چیف کا یہ کہنا کہ پچھلے سال فروری سے پہلے ہم پولیٹیکل تھے، یہ بہت بڑی ایک بات ہے. اور اس میں یہ یاد رکھیے گا کہ جنرل مشرف کے دور میں 3 حکومتیں ہلی جلی ہیں، آئی گئی ہیں. اس میں نواز شریف ہے، اس میں عمران خان ہے اور یہ شہباز شریف ہے. اور میرے خیال میں یہ تینوں حکومتیں اپنی پرفارمنس وائز کرٹیسزم ان پہ ہوا ہے. تو یہ جو فکر ہے ان کا نا کہ اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا، تو یہ کویسچن بہت بڑا ایک اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جس طرح جب آپ کہتے ہیں کہ اس طریقے بعد میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کا مطلب پولیٹیکل تھے. میرا حال یہ ان کی لیگیسی میں یہ اچیومنٹ نہیں، میں یہ نہ میں اس کو نیگیٹو کہہ رہا ہوں یا پازیٹیو، یہ فیصلہ بھی ہوتا ہے. اگر سیاست سے باقاعدہ نکل جائے ادارہ، یہ لوگ فیصلہ کریں گے. مگر یہ میرا پوائنٹ ہے کہ جنرل باجوہ کے ساتھ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ. اور بہت شکریہ میڈم، آپ نے وقت دیا ہے. یہ کہ ایک تو تھوڑی سی اس چیز پہ کلیئرٹی دے دیں کہ وہاں پر سنا تھا کہ خیمہ بستی 40,000 ٹینٹس کے ساتھ بنائی جا رہی ہے، پھر کچھ خبر آ جاتی کہ دھرنا نہیں ہوگا، جلسہ ہوگا یا 2 دن کا ہوگا. ایکچوئل پلان کیا ہے پنڈی کا؟ پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں میڈم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. بالکل ٹینٹ سٹی بنائی جا رہی ہے، ٹینٹ سٹی اپنی جگہ پہ موجود ہے. اچھا. اور بیسکلی آئی وانٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ وہی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو حقیقی آزادی لانگ مارچ شروع ہوا تھا لاہور سے، جس کو خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، اور انفارچونیٹلی وہ ایپیسوڈز کے اندر کنورٹ ہو گیا بیکاز آف اٹیک آن خان صاحب. اور جب اٹیک ہوا تو پھر دوبارہ ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور پھر روات تک جب پہنچے تو ڈاکٹرز نے خان صاحب کو الاؤ نہیں کیا. ادروائز اگر خان صاحب کی صحت ٹھیک ہوتی تو نیکسٹ ڈے وہ پنڈی پہنچتے. اب یہ جو کل کا جو ہمارا جو حقیقی آزادی لانگ مارچ ہے، اس میں چونکہ خان صاحب اس میں انشاءاللہ خود بھی تشریف لائیں گے. اس کا باجوہ صاحب فیصلہ خان صاحب کریں گے کہ یہ جلسہ ہے یا اگر اس کو یہ ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہے جی. اس کی اور خان صاحب کو پتا ہے، یو مین ٹو سے دیٹ. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کل، اور لیکن میں یہ عرض کرتی چلوں کہ تنظیموں کو اور ہمارے جو جتنے بھی لوگ کارکنان آ رہے ہیں وہ اس تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں کہ اگر انہیں ٹھہرنا پڑے، اگر ہمیں باشمول میرے اگر ہمیں رکنا پڑے تو ہم وہاں پہ رک سکیں. وہاں پہ واش رومز کی بھی ارینجمنٹ کی گئی ہے، ٹینٹ سٹی بھی آپ کو پتہ بنایا گیا ہے، اور پھر اس کی مزید کیپیسٹی بھی ہم بڑھائیں گے اگر ہم وہاں پہ رکتے ہیں. اور ویسے دس ٹیکس اس ٹو دا پوائنٹ کہ کوئی بیک ڈور بات چیت چل رہی ہے کوئی آپ کی حکومت کے ساتھ یا کہیں اور کوئی معاملات؟ نہیں اکبر صاحب، اس میں عرض کروں کہ بیک ڈور تو نہیں ہے. اس اوپن اناؤنسمنٹ ہم نے کی ہوئی ہے بارہا کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو خان صاحب نے نامینیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر، جو کہ کل والی جو 6 مگوئیاں تھی اس کے بعد تو اب سب کو
واضح ہو گیا ہے کہ اٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی اپوائنٹمنٹ. اس سٹی کے ساتھ راولپنڈی کے ساتھ لنک کیا جا رہا تھا ادارے کے ساتھ, اس کا ہرگز ایسا نہ کوئی مطلب تھا نہ ہے. وہ کل آپ نے دیکھ لیا سب نے. اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہے ویسے, کوئی دوبارہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہو؟ عرض کروں, میں کمپلیٹ کروں. اس میں یہ کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کو 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر فل مینڈیٹ ہے, اور وہ ہے صرف اور صرف الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ کے اوپر, کہ الیکشن کی ڈیٹ اور اس کے اوپر ہمارا ایک ہی سٹانس ہے. یہ بھی جو ہمارا کل کا جو حقیقی آزادی مارچ ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا, الیکشن کی ڈیٹ, بیکاز الیکشن کی ڈیٹ لنک کر رہی ہے پاکستان کے سارے مسائل کے ساتھ. اچھا وہ تو میڈم مانگ رہے ہیں الیکشن کی ڈیٹ, لیکن اگر فورس کرنا ہے آپ نے کہ ارلی الیکشن آپ کو دیے جائیں, مارچ میں دیے جائیں, اپریل میں دیے جائیں, لیکن اپنے مقررہ وقت سے پہلے دیا جائیں, تو اسٹریٹجی کچھ تو ڈیفرنٹ ہوگی, کچھ تو ایسا کیا جائے گا کہ وچ فورسز دا گورنمنٹ ٹو ہولڈ ارلی الیکشنز. یہی رہے کہ بس جا کے آپ بیٹھ کے مطالبہ کرتے رہیں تو رزلٹ تو پھر ویسے ہی رہے گا جو پہلے رہ رہا ہے, وہ نہیں دیں گے ڈیٹ. دیکھیں اکبر صاحب, ہوتا یہ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا, وہ پولیٹیکل اسٹرینتھ, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اینڈ لانگ مارچ کر لیں, دھرنا کر لیں, اسی کے تھرو ہی اپنی باتیں منواتی ہیں پوری دنیا کے اندر. جمہوری لوگ جمہوریت کی بحالی یا پھر کے پی اور پنجاب اسمبلی توڑ کے بھی اپنی بات منوائی جا سکتی ہے نا, میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا. جو میں عرض کر رہی ہوں وہ یہ کہ ہم کوئی ملیٹنٹس تو ہیں نہیں کہ ہم کسی کے اوپر اٹیک کر دیں, نہ ہم نے نون لیگ کی طرح سپریم کورٹ پہ اٹیک کرنا ہے, نہ نیب کے اوپر جس طرح مریم نے اٹیک کیا تھا وہ کرنا ہے. ہم اپنی طاقت, عوام کی طاقت دکھا کے, جو سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کے بعد الٹیمیٹ طاقت ہے یہاں پہ, جو ہم اپنی اسٹرینتھ شو کریں گے. دیوار پہ لکھ چکے ہیں عوام ویسے بائی دا وے بار بار کہ وہ الیکشن مانگ رہے ہیں تاکہ پاکستان کو اس انسٹیبلٹی سے وہ اگر کہتے ہیں میڈم کہ آپ اسمبلی میں آ جائیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں یہاں پہ, اور آپ نے اگر چیف الیکشن کمشنر چینج کروانا ہے یا الیکشن کمیشن ہی چینج ہونا ہے, تو ہونا تو وہ اسمبلی سے ہے, تو اس طرف بھی کوئی غور و خوض چل رہا ہے کہ شاید ری وزٹ کیا جا سکے اسمبلی میں واپس جانے کے فیصلے کو؟ وہ تب جب الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ, پہلی شروعات یہاں سے ہوگی, الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے, پھر جس پلیٹ فارم پہ کہیں گے ہم بیٹھیں گے. جس طرح کی ریفارم ساری جماعتیں چاہیں گی, کیونکہ صرف تحریک انصاف کو ریفارمز نہیں چاہیے, وہ پی ڈی ایم اینڈ آل ساری جماعتیں طے کریں گی تعین الیکشن کمیشن کا بھی اور آنے والے الیکشن پروسیس کا بھی, لیکن سٹارٹ ہوگی بات الیکشن ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ سے. میڈم میں تھوڑا سا ایک اپنی لرننگ کے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مجھے کافی غور و فکر سے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لانگ مارچ ہے, جلسہ ہے, احتجاج ہے, تقریر ہے. اگر پہلے تو تھوڑا سا یہ بتا دیں, جو اصل کویسچن میں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی ساری سٹرگل الیکشن ہے تو وہ اپریل مئی سے پہلے آپ کو نہیں مل سکتے. اگر اپریل مئی کی اگر آپ نے الیکشن لینے ہیں تو اگست میں تو ویسی حکومت ختم ہو رہی ہے, تو ڈو یو تھنک کہ یہ 2 مہینے کے لیے آپ اتنی بڑی ایک سٹرگل کر رہے ہیں, اتنی بڑی ایک موومنٹ چلا رہے ہیں, از اٹ سینسیبل؟ دیکھیں طاہر صاحب, اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو آپ جو بات کر رہے ہیں میرا اسے ہلکا سا اتفاق نہیں ہے, اس لیے کہ یہ خالی دیکھیں رول آف لا کی یہ حقیقی آزادی کیا تھی. پاکستان کے اندر اس وقت بیسک رائٹس معطل ہیں. آپ اپنی کمیونٹی سے دیکھیں نا, ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا, اس کے بعد دیگر صحافیوں کو جس طرح سے ہراساں کیا گیا, اریسٹ کیا گیا, تشدد کیا گیا, اس ملک کے سٹنگ سینیٹر کہ جس طرح سے ان کی جو مقدس رشتہ تھا ان کی وائف کے ساتھ, جس طرح سے ان کی ویڈیوز کو جس طرح سے ماشاءاللہ سے ان کی فیملی اور بچوں کو بھیجا گیا. اس ملک کے سب سے بڑے پاپولر لیڈر کے اوپر جان لیوا حملہ ہوتا ہے, آج کے دن تک ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. تو ہمارے پاس طریقہ یہی ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کے تحت یہ احتجاج بھی ہے بیسک ہیومن رائٹس کی بحالی کا, اور یہ جو امپورٹڈ حکومت جو ایک رجیم چینج آپریشن کے تحت ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے اس سے نہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں ہوئی کیوں اس آپریشن کے تحت. ان تمام چیزوں کا ذمہ دار آپ اس حکومت کو ٹھہراتے ہیں, عمران خان صاحب تو کچھ اور نام لیتے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے نا. دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جن کو ہم ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, ہم نے تو ان کا نام بھی ایف آئی آر کے لیے لیا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر قائم ہیں. اس پہ آپ کو کوئی توقع ہے؟ قیادت چینج ہو گئی ہے اب, اس کے اب اگلی قیادت سے آپ کی پارٹی کی توقعات کیا ہیں, اور جو پہلے کے مطالبات تھے ان پہ کوئی توقع ہے کہ اب ان پہ کچھ سو ٹو سپیک سنوائی ہوگی؟ دیکھیں اگر ہمارے آئینی جو ہمارے مطالبے ہیں اگر وہ جائز نہیں ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے, تو ہمیں بالکل بھی کسی سے توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر وہ بالکل آئینی ہے, جمہوری ہے, تو توقع تو پوری 22 کروڑ عوام کو ہے, پورے میڈیا کو ہے. کل سے جو پازیٹیو رسپانس عوام نے, قوم نے, ہم نے بھی دیا ہے, تو آف کورس پوری قوم توقع کرتی ہے, کیونکہ اس میں جو 2 چیزیں ہوئی نا جو بڑی ڈیمیجنگ ہوئی, پاکستانی عوام نے تو سفر کیا,
اس کے ساتھ جو سب سے زیادہ یہ جو 8 ماہ ڈیمیجنگ تھے، جب ٹرسٹ ختم ہو جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ ہوا جو ہمارے ملک نے کبھی نہیں ایسی روایات دیکھی تھی، ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں بھی یہ توقعات سب بالکل کچھ ٹھیک ہے، نہیں ہوا۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی پارٹی کے سینیٹرز وہ پارلیمنٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک میرا خیال ہے کوئی 7-8 دفعہ تو اب وہ پروٹیسٹ واک کر چکے ہیں وہاں پہ، نوٹس لینے کا مطالبہ، اور مطالبہ بھی کیا ہے، مطلب ایک ریکویسٹ ہے کہ جی نوٹس لے لیں اس کا، پتہ نہیں ابھی تک نہیں ہو رہا نوٹس، اب مزید توقع رکھنی چاہیے، شاید ہو جائے اس کے بعد۔ دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم اس سارے سسٹم گلے سڑے نظام سے نجات چاہتے ہیں۔ یہ رول آف لا اور آئین کی بحالی، کیا ہمارے ملک آئین اور قانون امپلیمنٹ ہوا اس وقت؟ وہ نہیں ہوا۔ ادروائز تو ایف آئی آر تو ہر ایک سویپر سے لے کے ایک چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ایک اینکر، ایک پولیٹیشین کا حق ہے کہ وہ جس کو بھی نامینیٹ کرنا چاہے، پھر انویسٹیگیشن میں کوئی اپنے آپ کو انوسینٹ پروف کر لے تو نام نکل جاتے ہیں۔ میڈم آپ پارٹی کی ترجمان ہے، خان صاحب سے کافی آپ نے قریب سے ان کو دیکھا ہے، میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کی جو سب سے اٹریکٹیو چیز ہے ان کا اگریشن ہے، وہ نہ ڈر پن ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں اگر کل وہ سافٹ رہتے ہیں، گڈ بوائے بن جاتے ہیں، انگلش میڈیم بن جاتے ہیں تو بات تو نہیں بننے گی؟ کیا کوئی اگریشن کل دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیا وہ غصے والی چیز لائیں گے؟ کیونکہ دیٹ سیلز۔ دیکھیں طاہر بھائی، خان صاحب کا جو غصہ آتا ہے وہ جہاں پہ قانون اور آئین کو روندا جاتا ہے، جب لوگوں کو، انڈیویجولز کو قانون سے بالا تر سمجھا جاتا ہے، تو اگریشن وہ ان کا بھی وہی ہے جو آج ایک عام بچے کا بھی ہے، ایک عام پبلک کا بھی ہے۔ جو اگریشن ہم اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا جو دیکھ رہے ہیں وہ خان صاحب سے بائی دا وے کہیں زیادہ ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو اگریشن خان صاحب میں تھا، یا ان کے بعد ہم جو ان سے جو بھی پولیٹیکلی ہم نے سیکھا، اس کے سے کہیں زیادہ ہم نے عوام میں وہ چیز دیکھی ہے۔ اس کا نام شعور ہے۔ جب آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو، جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو مانے ہی نہ کہ یہ مسرت جمشید چیمہ نہیں، یہ تو کوئی نصرت بی بی بات کر رہی ہے، یہاں پہ یہی ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، تو اس چیز پہ آپ سیکھ پا تو ہوں گے کہ بی بی آپ کا نام تو یہ ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کوہ سفید کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ اچھا، جنرل باجوہ کی جو الوداعی سپیچ تھی میڈم، اس میں انہوں نے ایک امپورٹنٹ چیز جو کہی، جو میں آپ سے اس پہ آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا، اور شاید وہ لیگیسی آگے کیری فارورڈ بھی کی جائے، وہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نہ مانوں والا معاملہ نہیں چلتا، اور کوئی ایک پارٹی یا فرد جو ہے وہ بحران سے نہیں نکال سکتا اس وقت جو پاکستان کو بحران درپیش ہیں، اور جو ان کے مخطوب تھے وہ آپ کی پارٹی کے لیڈر تھے اس الوداعی تقریب کے اندر، اور پاسبلٹی ہے کہ یہ اسٹریٹجی یا پھر یہ سوچ کیری فارورڈ بھی ہو اگلی قیادت کے ساتھ بھی۔ دیکھیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی اناؤنس کیا تھا اے پولیٹیکل، تو جاتے جاتے اس چیز کا مظاہرہ بھی کرتے، جس میں انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی ڈسکس کر دی جو تاریخ کو بھی جھٹلا رہی تھی۔ تاریخ تو کچھ اور کہتی ہے۔ دوسری جو انہوں نے سب سے قابل اعتراض بات جو مجھے لگتی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم سیاست میں نہیں حصہ لیں گے، تو خود ہی آپ نے مان لیا نا کہ پہلے آپ سیاست کر رہے تھے۔ سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے، ایک اور انٹرسٹنگ چیز آئی وانٹ ٹو شیئر، کہ اس ملک کے 22 کروڑ عوام بہت ہی زیادہ باشعور ہو چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاست اتنی ہوئی، جن اداروں کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی جب انہوں نے بھی کی تو ملک بھی آپ کا پورا سیاسی ہو گیا۔ اچھا، ویسے سیاسی ہو چکے ہیں، ویسے اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں، کیا بات کرتا ہے اس پہ بھی آپ کامنٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا، آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے خود مان لیا کہ اس سے پہلے وہ سیاسی تھے، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو کارکے کا جرمانہ تھا، جو ریکوڈک کا جرمانہ تھا، کورونا سے جو نمٹا، ایل این جی کا معاہدہ قطر سے کیا، اور باقی کافی ساری چیزیں گنوائی، یہ سارا کچھ ادارے کا ہے کریڈٹ، تو یہی کریڈٹ عمران خان صاحب بھی لے رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ دونوں نے مل کے کیا ہے؟ اور اگر مل کے کیا تو وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکٹھے آپ کے ساتھ۔ دیکھیں میں تو اس کا ایک لاجیکل آنسر دے سکتی ہوں کہ اگر سارا کچھ ادارہ ہی کر رہا تھا تو خان صاحب تو چلے گئے تھے۔ سادہ سا سوال ہے، آج ہمارے ملک میں چیزیں ورسٹ کیوں ہوئی؟ آج ہمارے ملک میں ایگریکلچر، اکانومی، آپ کی انڈسٹری، آپ کے ملک کے اندر کووڈ کے دنوں میں اگر چیزیں اتنی اچھی مینج ہو رہی تھی تو اس کے بعد تو چونکہ بڑی تجربہ کار تو وہ نکل گئے نا سیاست سے، اس وجہ سے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلے ہم سیاست کے اندر تھے تب تک ہم نے اس کو کر لیا مینج، کل اسپیچ میں انہوں نے اناؤنس، اب ان کی ہیلپ نہیں نہ کر رہے، وہ یہ ہو سکتا ہے ان کی۔ چلے لاسٹ میں بتائیے گا کل کیا ہو رہا ہے؟ خان صاحب کیا بات نہیں کریں گے؟ ان کی سیکیورٹی کا بھی ذرا بتا دیجیے گا، یہ دونوں ایڈ کر لیں کہ ان کو تھریٹ کیا ہے ایکچولی، پنجاب گورنمنٹ کے پاس کیا ہے انفارمیشن؟ مطلب کل کون سا ایسا وہ کام کریں گے جو پولیٹیکلی پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے حقیقی آزادی کے ہم قریب چلے جائیں گے؟ اس سے کم اور کیا ہے، یا اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کو شدید قسم کے تھریٹس ہیں،
ان کی ہیلتھ ایشوز ہیں, ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں, اپنی کاسٹنگ چینج کرا کے وہاں پہنچنا ہی اپنی جان کو جوکھوں میں ڈالنے کے برابر ہے, کیونکہ جو ان کو چیئر پہ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں یا جو انٹرویو کرتے ہیں یا میڈیا کے جو لوگ ملے ہیں طاہر بھائی, ان سے پوچھیں کہ کتنے 100 دفعہ وہ ٹانگ کو اوپر رکھتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں. پھر عوام اور قوم کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا سے بڑی قربانی اور کوئی جذبہ ہو نہیں سکتا. لہٰذا یہ ایک جسچر ہے. کل ان کو تھریٹ کیا ہے میڈم, پنجاب گورنمنٹ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیں میں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ ہمیں میسج دے رہے ہیں قوم کو کہ میں پاکستان کی اور آپ کی آنے والے نسلوں کے فیوچر کی پرواہ کر رہا ہوں. قوم بھی کر رہی ہے بائی دا وے, قوم اور ان کا لیڈر ایک پیج پہ ہیں. دیکھنے والوں کو نظر آ جانا چاہیے, جو نہیں دیکھے گا وہ پاکستان کا. ٹھیک ہو گیا, ایکچولی ٹائم تھوڑا, میں اس وجہ سے 2 کوسچنز بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ ایک تو تھریٹ کا بتا دیں, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کریڈیبل انفارمیشن ہے کہ بہت شدید تھریٹ ہے؟ نہیں دیکھیں, رانا ثناء اللہ کی تو بات کو آپ سیریس نہ لیں, ان کو چاہیے کہ وہ ہمیں یہ انفارمیشن دینے کی بجائے اور ہمیں تڑیاں لگانے کی بجائے نا پہلے تسلیاں دے نواز شریف صاحب کو, جو ادھر سے بھاگے لندن سے بھاگ کے اٹلی چلے گئے. جہاں تک رہ گئی بات سیکیورٹی کی, تو سیکیورٹی ہم خان صاحب کی پوری کوشش کریں گے کہ کسی لیول پہ بھی کوئی کمی کوتاہی نہ رہے, اور کیونکہ دیکھیں ہیومنلی پاسبل آپشنز تو ہم ساری اویل کریں گے, لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا لاسٹ کوسچن میڈم, لاسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے. نواز شریف صاحب کی بھی آپ نے بات کی, دس برنگز اس ٹو دا پوائنٹ کہ فیصل واڈا صاحب کی جو تاحیات نااہلی تھی وہ 5 سال میں کنورٹ ہو گئی, آج ان کی معافی قبول ہو گئی ہے. کیسے دیکھتی ہے آپ کی پارٹی اس ان کی جو سزا میں کمی ہوئی ہے اس کو؟ دیکھیں جی, یہاں پہ تو نا میں نے تو یہ دیکھا ہے جتنے بھی ماضی میں فیصلے ہیں, جب شہباز شریف کی کنوکشن کا ٹائم آیا تو وہ پرائم منسٹر بن گیا. اس کے بعد جن کے اوپر کیسز تھے, پھر نیب کیس اینڈ FIA کے اندر جو بھی امینڈمنٹس کر کے, تو آپ کو پتا ہے کہ کلین چٹ دی گئی ہے, اور اب تو کرپشن کا ایسا راستہ کھولا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو یہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ نواز شریف صاحب کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید انکنڈیشنل معافی مانگ لیں کل کو, وہ کہیں میری بھی تاحیات ختم کریں. طاہر ملک صاحب نہیں, آپ تو لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, جب کوئی کیس ہوتا ہے تو ایویڈنس ہوتا ہے, وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, تو یہ تو نظیر بنی ہے, اور سپریم کورٹ جب کرے گی تو نیچرلی یہ تو. آپ کا کیا خیال ہے میڈم؟ میرا خیال ہے بڑا لاجیکل آپ کا کنسرن ہے. دیکھیں بالکل طاہر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک آپشنز آپ ایک ایگزامپل ہی بنانی ہوتی ہے نا آپ نے, اور پھر کہ وہ کہیں گے جی میں تو اس ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہوں, تو ایک جو حق فیصل واڈا کو حاصل ہے مجھے کیوں نہیں حاصل. پولیٹیکلی اگر میں دیکھوں تو ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا سارے. پھر بعد میں یہ ہمیں سننے کو نہیں ملے گا کہ اگر میاں ہوندا تو پھر پتہ نہیں کی ہوندا. اب یہ ہے کہ آ جائیں سارے میدان میں, جہاں PDM مولانا. چلیں, ہم نے ایکچولی نا وہ اگلا ہم نے اگلا چنک اسی حوالے سے کرنا ہے کہ آج انٹرسٹ ریٹ بھی 1% بڑھا کے 16% پہ چلا گیا. 1999 کے بعد اتنا ہائی یہ اب گیا ہے, کتنے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے, 23 سال کے بعد. 23 سال. تھینک یو ویری مچ, وقت دیا ہے. ایک بریک سے واپس آتے ہیں تو یہ بات کریں گے, اس کے علاوہ یہ بھی بات کریں گے کہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ کتنی ڈراپ ہوئی ہیں. اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, اور 9-10 بلین ڈالرز کم آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, بیرون ملک مقیم پاکستانی بھیج نہیں رہی ہے. جو اکنامک کننڈرم ہے اس کا کیا حل نکلے گا آگے, کوئی سلوشن ہے وزیر خزانہ کے پاس تو بتائیں, بتاتے نہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک جی. آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کچھ ہی دن پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی سے وہ سود نکال دیں گے, سود سے پاک کر دیں گے. البتہ سود آج جو شرح سود ہے نا اس میں 1% اضافہ انہوں نے کر کے, وہ پہلے 15 تھی 16% کر دی ہے. یہ 1999 کے بعد سب سے ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ یہاں پر آ گیا ہے. ریمیٹنس پاکستان کی گرنا شروع ہو گئی ہے, 8.6% کمی آئی ہے جو باہر سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں. 9.9 ارب ڈالرز کی کمی آئی ہے اس کے اندر. ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہوگا تو ملک, ہم نے تو فارکس کی بڑی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور اسی کے ساتھ ہمارے جو بلز ہیں جو ہم نے ضروری خریداری کرنی ہوتی ہے اور پھر اگلے قرضے بھی دینے ہیں, وہ سب اس کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ وہ کہتے تھے 180 پہ لے کے آنا ہے, وہ 180 کی بجائے آج پھر تھوڑا سا اوپر چلا گیا ڈالر. اور ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے وہ ان سے سوال پوچھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کے طاہر ملک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ میں کلمے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا. کو پلان بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, کلمے کی قسمیں کیا کہیں. لیکن ہمارے ساتھ ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, ان سے ذرا اس معاملے پہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, عام لوگوں کو دیکھنے والوں کے لیے, ہمیں بھی بلکہ یہ سمجھا دیجیے گا کہ 15 سے 16% پہ چلا گیا ریٹ آف انٹرسٹ.
ٹھیک ہے وہ ان کو آپ نے سرمایہ تھوڑا سا بڑھانا ہے, آپ نے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, لیکن عوام پہ اس کا کیا نیگیٹو افیکٹ آتا ہے سر؟ جی ظاہر ہے کہ اگر ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ اپنا ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس کو بڑھاتا ہے تو اس کا اثر بہت زیادہ نیگیٹولی پڑتا ہے, کیونکہ جو بینک ہیں پھر اس کے اوپر 3-4% پہ ہی لون دیں گے, اور ظاہر ہے کہ اتنی مارجن پہ تو کوئی آدمی بھی بزنس نہیں کر سکتا, اور ہوتا پھر یہی ہے کہ جو بینک ہے وہ گورنمنٹ کی سیکورٹیز خرید لیتے ہیں اور وہ پر منافع کماتے ہیں, تو اس طریقے سے جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ کی ٹریجری سے نکل کر بینکوں کے جو اب مالکان بھی زیادہ تر آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہی اب تو ایک بینک رہ گیا نیشنل بینک, باقی سارے بینک تو ان کے پاس چلا جاتا ہے. اس کا مہنگائی پہ بھی اثر ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ بہت بہت بری طرح. اور دیکھیے ویسے تو یہ مانیٹری پالیسی میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو اس سے مہنگائی کم ہوتی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو مہنگائی کی اگر صحیح شرح دیکھی جائے تو وہ اس وقت گورنمنٹ بھی اس کو 25-26% مانتی ہے, لیکن ایکچولی جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہے وہ اس کو 30 سے 35% سے بھی اوپر. اور ایس پی آئی جو ہے جو کھانے پینے کی چیزوں کا وہ تو ویسے ہی زیادہ ہے, سی پی آئی چلیں ہوگا اس سے 20 کے قریب ہوگا, لیکن جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ تو 40% سے اوپر ہے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے یا انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے ہمارے جو مہنگائی ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں آ رہی, الٹا اس سے ہم اپنے بزنسز تباہ کر رہے ہیں اور جو ہماری کاسٹ آف بزنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے. مطلب ایک اور برکت بھی ہے اس کی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی کہ بے روزگاری کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. لوگ سرمایہ کیوں لگائیں انڈسٹری کے اندر, بزنس کے اندر, وہ کہتے ہیں آرام سے یہاں سے پکڑ کے ادھر بانڈ خریدیں, ہاٹ منی, پیسے کمائیں آرام سے بیٹھ کے, اور وہ جب وہ مارکیٹ میں نہیں لگتا وہ پیسہ تو وہ نکل جاتا ہے مارکیٹ سے, جابز نکل جاتی ہیں بہت ساری مارکیٹ سے. تو یہ بھی ایک ڈاکٹر صاحب اس کا ایک ڈرا بیک سامنے ظاہر ہے کوئی بھی اتنے انٹرسٹ ریٹ پہ تو کوئی بھی جو ہے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں کو کیپٹل گڈس بھی لینی ہے, انہیں رننگ فائنینس بھی چاہیے, انہیں اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات بھی چلانے ہیں. تو اس قدر آپ اگر جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو گورنمنٹ کا ریٹ ہے, اگر اس کے اوپر بینکوں سے آپ منی بورو کرنے جائیں گے تو وہ بھی تو اپنا 4-5% کا کم از کم اس کے اندر جو ہے مارجن رکھیں گے. تو اتنی بڑے سود کے نظام کے اندر اتنی بڑا انٹرسٹ ریٹ سے تو کوئی دنیاوی اکانومی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے یہاں جب بھی اپوزیشن میں ہماری جماعتیں, سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آ کے نا ڈالر کو پاکستانی روپی کی قدر میں اضافہ کریں گے. وہ سب پہ نواز شریف کے بھی یہی کلیم تھا, زرداری کی پارٹی کا بھی, عبد خان صاحب کا بھی, مگر جب پاور میں آتے ہیں تو الٹا ہو جاتا ہے. تو اصل کہاں پہ ہم پھنسے ہیں, کیوں ہمارے ہاں ڈالر کی ہمیشہ قلت رہی ہے؟ جی اس کی بنیادی وجہ تو جو ہماری ڈھانچہ ہے معیشت کا, اس میں ظاہر ہے کہ ہم بہت زیادہ درآمدات کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں. ایون جو ہماری برآمدات بھی ہیں اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو ہم خام مال کا منگواتے ہیں وہ درآمدات پہ مبنی, اور وہ مہنگی بھی ہوتی ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایف بی آر کے بھی جو محصولات ہیں اس کا بھی 60 سے 65% تو براہ راست درآمدات سے آتا ہے. وہیں پہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, پھر ہم نہ اس قابل رہتے ہیں کہ سستی چیزیں خود بنا سکے, اور ایکسپورٹ کرنا تو خیر پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں تو بہت ہی کمپیٹیٹو پرائس پہ آپ کو چیزیں بیچنی ہیں, دنیا میں کنٹریکشن بھی ہے, برآمدات کے آرڈر ڈاکٹر صاحب یہ جو اس لحاظ ریمیٹنس کم ہوئی ہے, یعنی کہ ترسیلات زر جو باہر سے غیر بیرون ملک مقیم پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں 8.6% اس کے اندر جو کمی ہوئی ہے, یہ بڑی تھی کسی دور کے اندر, کیونکہ یہ جو ٹرانزیکشن کا جو پچھلی گورنمنٹ نے ایک پروگرام دیا تھا وہ بڑا ایزی ہو گیا تھا لوگوں کے لیے کرنا. آپ کے خیال میں یہ جو کم ہوا ہے یہ قطعاً اچھا نہیں ہے پاکستان کے لیے, لیکن اس کی وجہ کیا آپ کو لگ رہی ہے؟ کوئی پولیٹیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے وہاں سے پاکستانیوں نے پیسے بھیجنا کم کر دی؟ جی سیاسی وجہ تو اپنی جگہ ہی ہے, آپ کو یا حوالے ہنڈی سے زیادہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ چونکہ اس وقت حکومت کا جو انٹر بینک ریٹ میں اور جو اوپن مارکیٹ میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو $1 کے پیچھے 10-12 روپے بچتے ہوں تو وہ کیوں آپ کو ریمیٹنس تھرو نارمل بینکنگ چینل بھیجے گا؟ وہ تو ظاہر ہے کہ پھر حوالہ اور ہنڈی ہی استعمال کرے گا. اور ڈاکٹر صاحب آ کر اپنے طور پر یہ جو ہمارے بینکس ہیں اور منی ایکسچینج والوں کو تو وہ ان کی جو پوزیشن کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں میں ٹائٹ کیا ہے, مگر ہوتا یہی ہے کہ پھر آپ کا جو ڈالر ہے وہ اوپن مارکیٹ سے بھی غائب ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ وہاں سے بھیجنے والے لوگوں کو اگر اتنا زیادہ منافع ہوگا تو وہ کیوں نارمل. تھوڑے دن پہلے, ایک مہینہ پہلے عمران خان صاحب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے, اس کے اندر یہ بات ہوئی
اور اس خدشے کا اظہار کافی عرصے سے کیا جا رہا ہے ملک صاحب یہ کہ انٹر بینک اور انٹر مارکیٹ کا ڈفرنس اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیوں کوئی بھیجے گا وہ جتنا مرضی محب وطن ہو $1 کے پیچھے جب اس کو 12 روپے اوپر مل رہے ہوں تو $1000 پہ آپ سوچیں 12000 اس میں ایک انٹرنیشنل ریسیشن کا بھی فیکٹر ہے. مگر جو میں ایک کویسچن تھوڑا پولیٹیکل کرنا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو سیاسی ہماری جماعتیں جنہوں نے معاشی استحکام لانا ہے، معاشی پالیسی لانی ہے، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، یہ تو مصروف رہتے ہیں محاذرائی میں، لانگ مارچ میں، لڑائیوں میں، پریس کانفرنس میں. تو کیا یہ پولیٹیکل کلچر سیاسی جس طرح کا ہم نے بنا دیا ہوا اس میں معاشی استحکام آ سکتا ہے؟ نہیں نہ، بالکل ناممکن ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ تو بہت ضروری بات ہوتی ہے کہ جب تک آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہ ہو کسی طریقے پر بھی آپ اپنی معیشت کا اپنے اندر استحکام پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ باہر کے ملک اس وقت ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہمارے دوست ممالک بھی مدد کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہے کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر اگلی حکومت کیا ہوگی، کیسے کام چلے گا. اور یہ جو ہنگامہ رائی ہو رہی ہے، یہ جو ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس میں تو نہیں پڑھنا چاہتے، وہ تو ایک ریاست سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور حکومتیں جب آپس میں لڑتی ہیں تو ظاہر ہے ریاست کمزور ہوتی ہے اور ریاست کے ادارے بھی اس میں پھر ملوث ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات بھی یہ کر رہے تھے کہ یہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا 16% پہ جو گیا، لاسٹ ٹائم 1999 کے اندر یہ انٹرسٹ ریٹ تھا، اور پھر نون لیگ کا اپنا ریکارڈ ہے جو آل ٹائم ہائی ہے پاکستان کی تاریخ کا، وہ 96 میں 20% تک گیا ہوا ہے. یہ اس وقت بھی ڈار صاحب تھے، اب بھی ڈار صاحب ہیں. یہ ڈار صاحب کا کوئی پرانی ٹیکنیک ہے، بھی پسند ہے ان کو سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ آتا ہے ان کو انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں اور کسی طرح سے جو ہے نا وہ کیپٹل اکٹھا کیا تو خیر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں اس وقت جو ہمارے قرضے واپس دینے پالیسی بھی ان کی جو پالیسی دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ اگر آپ آج بڑھاتے ہیں تو حکومت کے اپنے بھی جو ظاہر ہے کہ جو قرضہ جات لیں گے اب وہ خود تو نہیں لے سکتے اسٹیٹ بینک سے، تو انہیں بینکوں سے ہی لینا ہے. تو وہ تو پھر اتنے مہنگے پڑتے ہیں کہ ہمارا جو الٹیمیٹلی اگر ہم اپنی بجٹ میں دیکھیں تو اس میں جو سود کی مد میں ہم ادا کرتے ہیں وہ اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں یہ بہت کم ہوتا تھا، اور اب تو 60-65% جو ہم ریونیو اکٹھا کرتے ہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایز این ایکسپرٹ آف اکانومی آپ یہ بتائیں، ایز این اکانومسٹ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کہ مطلب آپ نے مہنگائی بھی اس کے ساتھ ہو جانی ہے، بے روزگاری میں بھی اس سے اضافہ ہونا ہے، بزنسز اس سے متاثر ہونے ہیں، ہاں کیپٹل اکٹھا ہو جائے گا جس کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی اور طریقہ ہے کیپٹل اکٹھا کرنے کا؟ یہ لاسٹ ریزورٹ تھا بس، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ان کے پاس. نہیں یہ اس سے میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ کیپٹل بھی اکٹھا کر پائیں گے. یہ تو صرف ہم یہ سمجھیں کہ بیٹھے بیٹھے ایک دن میں ہم اپنے جو قرضوں کی ادائیگی ہے اس میں خود بھی اتنا بڑا اضافہ کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو آئندہ ہم قرضے لیں گے اس میں بھی بہت بڑا اضافہ ہوگا. کیپٹل تو تبھی اکٹھا ہو سکتا ہے جب آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہو، جب آپ کی انویسٹمنٹ ہو، جب آپ کی اکانومی گرو کی طرف کر رہی ہو. ان حالات میں تو کنٹریکشن بھی ہے، امپورٹ ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہماری تو گروتھ ہی ساری امپورٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہم کہاں میں ایک کوشچن لے لوں ڈاکٹر صاحب، ایک اگر حکومت کو آپ ایڈوائز کرنا چاہیں، مہنگائی سب سے بڑا مسئلہ ہے عام آدمی کا، تو کیا فوری کام کرے جس سے کوئی مہنگائی کی صورتحال بہتر ہو جائے؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیں مہنگائی کے لیے تو سب سے پہلے ضروری بات ہے کہ جو منی سپلائی اس قدر ہے اسٹیٹ بینک کی، اس کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں. اس کا طریقہ تو یہ، وہ تو ظاہر ہے بینک سارے سیکورٹیز خرید لیں گے، اس کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنے جو فسکل پالیسی ہے یعنی کہ جو ٹیکسوں کا نظام ہے اس کو درست ٹیکسوں کا نظام مربوط کریں اور ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام الحق موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آج طاہر ملک صاحب آپ نے بھی ویسے کنسیڈ کر لیا ہے کہ الیکشن ہی حل ہے، اس کے بغیر معیشت نہیں ہو سکتی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل سیم ٹائم سیم چینل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.